الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس دنیا کی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہماری منزل کہاں ہے۔ ہر انسان دوڑ رہا ہے، کوئی پیسے کے پیچھے، کوئی شہرت کے پیچھے، کوئی مکان کے پیچھے، مگر کیا کبھی ہم نے یہ رک کر سوچا ہے کہ ہمارا اصلی سفر کہاں رکے گا؟ ہماری آخری منزل کہاں ہوگی؟ آخر ہمیں جانا کہاں ہے؟ وہ جگہ جہاں ہر انسان جائے گا، وہ جگہ جہاں کوئی نہیں ہوگا، وہ جگہ جہاں نہ موبائل ہوگا، نہ سوشل میڈیا ہوگا، نہ روشنی، نہ آواز، نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن، نہ رشتہ دار۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ ہے قبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آل عمران آیت نمبر 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ موت کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہر روز ہمارے آس پاس کوئی نہ کوئی دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ کسی کو ہارٹ اٹیک، کسی کو ایکسیڈنٹ، کسی کو کوئی بیماری، اور ہم تو یہی سوچتے ہیں ابھی تو ٹائم ہے، مگر کون جانتا ہے کل ہماری باری ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2307، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، دنیا کی چاہتیں کم ہو جاتی ہیں اور آخرت کی تیاری بڑھ جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب موت آتی ہے تو فرشتے اترتے ہیں، مومن کے پاس روشنی لیے اور کافر کے پاس اندھیرا لیے ہوئے۔ مومن کی روح کو نرمی سے نکالا جاتا ہے، جیسے مٹکے سے پانی نکلتا ہے، لیکن گناہگار کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے کانٹوں میں الجھا کپڑا کھینچا جائے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہتے ہیں مومن سے، اے پاک روح، چل اپنے رب کی رحمت کی طرف، اور پھر وہ روح آسمان کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فجر آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد فرماتا ہے، اے اطمینان والی روح، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، جس سے تو راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسے دفن کیا جاتا ہے، لوگ مٹی ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب وہ اکیلا ہے، صرف اندھیرا، صرف سناٹا، صرف تنہائی، اور اسی وقت دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر۔ وہ دو فرشتے آ کر سوال پوچھتے ہیں، 3 سوال پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما ھذا رجل، یہ کون ہیں جو تیرے پاس بھیجے گئے تھے؟ اگر ایمان والا ہوگا تو کہے گا، ربی اللہ و دینی الاسلام و ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہیں گے، سو جاؤ، جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر سوتی ہے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مگر جو گناہگار ہوگا، جو دنیا میں خدا سے دور رہا، جس نے نمازیں چھوڑی، جھوٹ بولا، حرام کھایا، وہ جواب نہ دے پائے گا۔ قبر اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی، جہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے
یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2460۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، سوچئے اگر آج ہمیں قبر میں رکھا جائے، کیا ہمارے اعمال ہمیں روشنی دیں گے؟ کیا ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوتیں ہمارا ساتھ ہوں گی، یا پھر گناہوں کا اندھیرا ہمیں گھیر لے گا؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آل عمران آیت نمبر 30 میں، اس دن ہر نفس، ہر روح اپنے کیے ہوئے کاموں کو اپنے سامنے پائے گی، خواہ وہ بھلائی ہو یا برائی۔ قبر کے بعد کا سفر اور بھی ڈراونا ہے۔ قیامت کے دن جب سورج سر پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا گردن تک۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہر انسان اپنے کاموں کے حساب سے کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میری پیاری مائیوں، میری پیاری بیٹیوں، میری پیاری بہنوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 413 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے آدمی سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال صحیح ہوں گے، اور اگر نماز میں کمی ہوئی تو باقی سب مشکل ہو جائے گا۔ پھر حساب کے بعد پل صراط ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، صرف وہی پار کر پائے گا جو ایماندار ہوگا، باقی سب پھسل کر گر جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مریم آیت نمبر 71، تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے پاس سے گزرنا ہی ہے، یہ تیرے رب کا پکا حکم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ کل تک جو ہمارے ساتھ تھا، آج مٹی میں سو رہا ہے۔ ہم بھی جائیں گے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم کس حال میں جائیں گے؟ کیا ہم تیار ہیں اپنے رب سے ملنے کے لیے؟ کیا ہم نے توبہ کی ہے؟ کیا ہم نے دل سے یہ کہا ہے کہ اے میرے رب، میں لوٹ آیا ہوں تیری طرف؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف حدیث نمبر 2459، عقل مند وہ ہے جو اپنی جان کا حساب لے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ تو آئیے میرے پیارے بھائیوں، آئیے میری پیاری بہنوں، آج ہی ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں، آج ہی توبہ کریں، آج ہی دل سے کہیں، یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، مگر تیری رحمت تیرے غضب سے بڑی ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں ایمان پر موت دے، قبر میں روشنی دے، اور قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آؤ ہم اپنے قبر کی تیاری میں لگ جائیں، چھوڑ دیں دنیا کی ہوس، چھوڑ دیں پیسے کے پیچھے دوڑنا، چھوڑ دیں گھروں کو بنانا، چھوڑ دیں دنیا داری، اپنے رب کو منائیں، ابھی بھی وقت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میری پیاری بہنوں، آؤ ہم ابھی سے عہد کریں کہ آج کے بعد ہم پردے میں رہیں گے، آج کے بعد ہم اچھی سچی پکی نمازیں پڑھیں گے، آج کے بعد ہم سچی پکی توبہ کریں گے، آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ گناہ تو ہوتے ہی ہیں، ہر قدم قدم پہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہم دل میں یہ یقین جمائیں کہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے۔
मौत का कोई भरोसा नहीं, एक पल में आके झंझोड़ के चली जाएगी। हम तो यही सोचते हैं कि अभी तो वक्त है, क्या खबर कि कल क्या होगा, क्या खबर कि कल क्या होगा। लौट आओ मेरी प्यारी बहनों, लौट आओ, लौट आओ मेरे प्यारे भाइयों, लौट आओ। कल को हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे खड़े होंगे, क्या जवाब देंगे कि हमने कितनी सुन्नतों पर अमल किया, हमने कितनी सुन्नतों को बताया, हमने कितनी सुन्नतों को फैलाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए अब दुआ कर लेते हैं। ऐ अल्लाह, हमें मौत से पहले तौबा करने की तौफीक दे, कब्र की तंगी और अजाब से बचा, क़यामत की गर्मी और हिसाब के डर से पनाह दे, और हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जगह अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ऐ समंदरों के तादाद को जानने वाले मेरे अल्लाह, ऐ पहाड़ों को बुलंदी अता फरमाने वाले अल्लाह, हमने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी, हमने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी, लेकिन मेरे रब, तेरी रहमत तेरे गुस्से से बढ़कर है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमारा तेरे अलावा कोई घर नहीं है, या अल्लाह हमें तेरे अलावा कोई दर नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह, हम तो तेरे दर के भिखारी हैं। ऐ मेरे अल्लाह, हम नादान हैं। ऐ मेरे गफूरुर रहीम अल्लाह, तू रहम फरमाने वाला है। या अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह, हमें कब्र की तैयारी करने वाला बना। या अल्लाह, हमें मौत के बाद की तैयारी करने वाला बना। या अल्लाह, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना। या अल्लाह, या अल्लाह, हमसे दीन के काम ले ले। या अल्लाह, अपनी रज़ा वाले काम ले ले। या अल्लाह, अपनी नाराज़गी वाले कामों से महफूज फरमा। या अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता है, ऐ मेरे रब तुझे देना तो आता है। ऐ मेरे अल्लाह, हमें पुकारना नहीं आता। या अल्लाह, तुझे लब्बैक तो कहना आता है। ऐ मेरे अल्लाह, हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ गफूरुर रहीम अल्लाह, ऐ सारी जहानों के रब, ऐ खालिक कायनात, ऐ हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम गुनहगार की दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, सारे मुसलमानों पर रहम फरमा दे। या अल्लाह, सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह, सारे मुसलमानों को जहन्नम से बचा ले। या अल्लाह, सारे मुसलमानों को जन्नत की तैयारी करने वाला बना दे। या अल्लाह, सारे मुसलमानों को आखिरत की फ़िक्र करने वाला बना दे। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, जिनाकार हैं, लेकिन मेरे रब तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। ऐ मेरे अल्लाह, अपनी रहमत भेज दे। ऐ मेरे अल्लाह, हम गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं। ऐ मेरे अल्लाह, अपनी रहमत से हमें निकाल ले। या अल्लाह, हमारी कश्ती तो डूब चुकी है। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ गफूरुर रहीम अल्लाह, हमारी गुनाहों की कश्ती को निकाल ले। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे गुनाहों को धुल दे। या अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, एक माँ कितनी मोहब्बत करती है। ऐ मेरे अल्लाह, आप तो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के तौफ़ैल हमें माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह, तुझे तेरी रहमत का वास्ता। ऐ मेरे अल्लाह, तुझे 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने का वास्ता। ऐ गफूरुर रहीम अल्लाह, या अल्लाह, हमें तो मांगना भी नहीं आता। या अल्लाह, हमें तो रोना भी नहीं आता। या अल्लाह, हमें तो पुकारना भी नहीं आता। ऐ दिलों के हाल को जानने वाले मेरे अल्लाह, ऐ दिलों के हाल को जानने वाले मेरे अल्लाह, या अल्लाह, हम तुझसे सच्ची और पक्की तौबा करते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, जितने भी लोग इस दुआ में आमीन कहें, या अल्लाह, जितने भी लोग इस दुआ को आमीन के ज़रिए से आगे शेयर करें,
اے میرے اللہ جتنے بھی لوگ اس دعا کو غور سے سنیں اور آمین بولیں، یا اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو سنے انہیں بھی معاف فرما دے، یا اللہ جو نہ سنے انہیں بھی معاف فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، یا اللہ جتنے بھی جہاں جہاں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی بہترین صورتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو نوجوان بچے بچیاں رشتے کے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ اچھے جوڑوں کی تلاش میں ہیں، یا اللہ اپنے غیب سے ان کے نیک صالح جوڑے نصیب فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ، ساری دنیا میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مارے کاٹے جا رہے ہیں۔ اے میرے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے غفور الرحیم اللہ، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے میرے اللہ ہمیں تو پکارنا بھی نہیں آتا۔ اے غفور الرحیم اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، یا اللہ آپ تو ہمارے دل کا حال جاننے والے ہیں۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما دے۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لے۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم گناہگار کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم سب کو اپنی طرف موڑ دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزا الله عنا محمدا وما هو اهله صلى الله عليه وسلم۔